بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد۔ کنڈوں کی فاتحہ کی کیا حقیقت ہے، اور کیا صحابہ کرام یہ عمل کیا کرتے تھے، اور اگر نہیں کیا کرتے تھے تو ہمارے لیے کس طرح جائز ہوگا، اور کیا اس کا مٹی کے کنڈوں میں ہی کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ کنڈوں کی فاتحہ دراصل ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب شریعت اسلامیہ میں بالکل جائز عمل ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بلکہ سنن النسائی میں بھی آتی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا اچانک انتقال ہو جاتا، تو آپ سرکار کے بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اگر ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، انہیں پہنچے گا۔ اور شریعت اسلامیہ میں ایصال ثواب صرف فوت شدہ لوگوں کے لیے ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو بقید حیات لوگ ہیں ان کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کی طرف سے بھی نیکی کر کے اس کا ثواب ان کو دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں اور ابو داود میں اور ترمذی میں یہ روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی فرماتے تو فرماتے، اے اللہ، یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو یہ ایصال ثواب شریعت اسلامیہ کے اندر نہ صرف جائز ہے، بلکہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ آپ زندگی میں جس طرح کسی کو خوش کرنے کے لیے ہدیے پیش کرتے ہیں، اور ہدیوں کے اور تحفوں کے ذریعے اس کو خوش کرتے ہیں، اسی طرح آپ کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال ہونے کے بعد بھی اس کو تحفے تحائف نیکیوں کی شکل میں پیش کر کے اس کو خوش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے امام عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح و صحیح البخاری میں نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ہمارے وفات پائے ہوئے لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، کیا یہ ان کو پہنچتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سب ان کو پہنچتا ہے، اور وہ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں کا کوئی شخص تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اگر آدمی کا انتقال ہو جائے تب بھی آپ اس کو تحفے پیش کر کے اس کو خوش کر سکتے ہیں۔ اور کرم مزید یہ ہے کہ انتقال کے بعد تو اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے، آپ بڑی سے بڑی جو ہستی ہے اسلام کی، جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، اس سے بڑا آپ کا لگاؤ ہوتا ہے، ان کو بھی آپ جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، وہاں سے ان کو وہ ہدیہ بطور یعنی اس ثواب کو، کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کے ثواب کو بطور ہدیے کے، بطور تحفے کے ان کے پاس پیش کر کے ان کا دل آپ خوش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کی مایہ ناز جو ہستیاں ہیں بڑی بڑی، ان میں سے ایک بہت ہی نمایاں نام ائمہ اہل بیت میں سے ایک عظیم الشان امام، محدث اور فقیہ اور مفسر اور وارث علوم سیدنا مولائے کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام ابو عبداللہ جعفر الصادق ہیں۔ آپ کی شخصیت اتنی عظیم الشان ہے اور اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ جن کو شمار کیا جاتا ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، الامام الاعظم آپ کو کہہ دیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے آپ استاد ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے آپ استاد ہیں، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے آپ استاد ہیں، امام زہری کے آپ استاد ہیں، اور اسلام کے عظیم سائنسداں جابر بن حیان کے آپ استاد ہیں۔ اور تقریباً ان میں کی ہر ہستی اپنے فن میں سب سے آگے تھے، اور ہر فن میں سب سے آگے جو لوگ تھے ان میں کا ہر ایک جب امام جعفر صادق سے ملاقات کیا تو اس بات کا اعتراف کیا کہ اس فن میں آپ سے بڑھ کر، یعنی جعفر صادق سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اب یہ جب ایسی عظیم الشان ہستی ہے دین اسلام کی، تو آپ کے ایک تو نام کو زندہ رکھنے کے لیے، اور اپنے بچوں کو اس سے واقف رکھنے کے لیے، اپنے عوام الناس کو اس ہستی کو نہیں بھلا کے ان کو یاد رکھنے کے لیے، اس طرح کے بزرگان دین یہ طریقے کو رائج و جاری کرتے ہیں کہ ان کے کوئی خاص دن،
کو جو ہے متعین کر کے اس میں جو ہے ان کی فاتحہ رکھ لی جائے۔ جب فاتحہ رکھ لی جاتی ہے اور لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اس دن یہ فاتحہ کرو، تو لوگ خود بخود جو ہے ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کس کی فاتحہ ہے؟ تو بولتے ہیں کہ جعفر صادق کی فاتحہ ہے۔ جعفر صادق کی فاتحہ جو ہے اس کی وجہ سے یاد آتی ہے، اس فاتحہ کی وجہ سے امام جعفر صادق سے لوگ جو ہے جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ فاتحہ اگر نہ ہوتی تو ہم یہ سارا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اور یہ تذکرے کی تجدید نہیں ہوتی۔ بار بار جو ہے آپ کا تذکرہ جس طرح کیا جا رہا ہے اس فاتحہ کی وجہ سے، اس تاریخ کو متعین کر کے اس دن فاتحہ اور ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے آپ کا نام ایک تو لوگوں کے ذہن میں رہ رہا ہے، اور آپ سے وابستہ لوگ رہ رہے ہیں، آپ کی زندگی سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور پھر دوسرا، امام جعفر صادق جیسی ہستی جس کا جو ہے بہت بڑا احسان ہے اس امت پر کہ امام اعظم اور آپ کے جیسے جو عظیم ہستیوں کو آپ جو ہے تیار کیے، اپنی شاگردی میں رکھے، تو آپ کے پاس جو ہے ثواب کا ہدیہ پیش کر کے آپ کے دل کو بھی خوش کیا جاتا ہے۔ تو اس فاتحہ کے اندر اور اس ایصال ثواب کے طریقے کے اندر اتنے بڑے دو فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ اب سوال بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ صحابہ کرام کیا اس طرح کا فاتحہ دلایا کرتے تھے؟ تو یہ اعتراض بالکل جو ہے غیر معقول اعتراض ہے، کیونکہ امام جعفر صادق صحابہ کے بعد ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری اگر کسی کی بھی فاتحہ کرنا ہو، فاتحہ اصل میں ایصال ثواب ہے، آپ نام کچھ بھی دے لیں اس کو، ہے وہ ایصال ثواب۔ تو ایصال ثواب کرنا یہ تو ایک تو شریعت مطہرہ میں جو ہے جائز ہے، جیسا کہ ہم نے کئی حدیثیں پڑھ کے سنایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ صحابہ کرام اگر کوئی عمل نہیں کیے ہیں تو ہم اس طرح کا نیا کوئی نیکی کا عمل جو ہے نہیں کر سکتے، اور اگر جو ہے یہ نیکی کا عمل ہوتا تو صحابہ ہم سے پہلے کر دیے ہوتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بے شمار ایسے نیکی کے کام ہیں جو صحابہ کرام کے بعد لوگوں نے کیا، اور وہ جو ہے نیکی کا کام ہی شمار ہوتا ہے، اور کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوتا ہے ان پر، جیسا کہ مسجدوں کے مینار بنانا، مسجدوں میں جو ہے جانمازیں بچھانا، مسجدوں میں جو ہے نقش و نگار کرنا، قرآن کریم کے اندر نقش و نگار کرنا، قرآن کریم کے اندر جو ہے نمبرنگ کرنا، آیتوں کی نمبرنگ، پاروں کی نمبرنگ، اور پاروں کے جو ہے نام دینا، اور اسی طرح جو ہے زیر و زبر لگانا، اور اس کے اندر لائننگ کرنا، اور اس کے اندر جو ہے کس پریس نے جو ہے چھاپا ہے وہ لکھنا، اور کس کے ایصال ثواب کے لیے ہے وہ لکھنا، اور اس کے اندر جو ہے جو رموز ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں وقف کے ہیں، اور دیگر جو علامتیں ہیں، وہ سارے کچھ الگ الگ کر کے اتنی زیادہ چیزیں آپ خالی قرآن کے اندر اگر دیکھیں گے تو یہ سارے وہ اعمال ہیں جو صحابہ کرام نے کیے تھے۔ اسی طرح مدرسے بنانا، اسی طرح جو ہے سبیلیں بنانا، اسی طرح یعنی بہت بے شمار چیزیں جو ہے ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے بعد جو ہے کیے گئے ہیں، لیکن وہ جو ہے نیکی کے کام شمار ہوتے ہیں۔ اب یہ جو عمل ہے ایصال ثواب کا، یہ عمل تو اصل حدیث شریف سے جو ہے ثابت، احادیث مبارکہ سے جو ہے ثابت ہے۔ اب اس کو نام کچھ الگ دیا جا رہا ہے، یہ الگ بات ہے۔ نام کچھ بھی آپ دے لیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ جس طرح صلاۃ کو جو ہے نماز کہا جا رہا ہے، صلاۃ اصل میں نماز کا نام جو ہے صلاۃ ہے، صحابہ کرام صلاۃ ہی کہتے رہے، لیکن آج آپ جو ہے نماز کہتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسری زبان میں کچھ لوگ جو ہے کچھ اور نام جو ہے کہتے ہوں گے، لیکن کیونکہ اصل عمل وہی کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے نام کچھ بھی دینے سے فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح قرآن کریم ہے، قرآن کریم صحابہ کرام جو ہے قرآن کریم نہیں کہا کرتے تھے، یا قرآن مجید نہیں کہا کرتے تھے، یا قرآن شریف نہیں کہا کرتے تھے، لیکن یہ بالکل جائز ہے اس طرح کہنا، کیونکہ کچھ بھی ہو پڑھ تو رہے ہیں قرآن، نام آپ کچھ بھی دیں۔ اسی طرح آپ کر رہے ہیں ایصال ثواب، آپ نام کچھ بھی دیں، آپ نام فاتحہ کا دیں، آپ نام جو ہے 11ویں کا دیں، آپ نام جو ہے 40ویں کا دیں، یا آپ نام جو ہے کنڈوں کا دیں۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق کہ ہم نے تمہارے لیے ان چیزوں کی تفصیل بیان کر دی ہے جو تمہارے لیے حرام ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس شریعت میں جو بھی حرام ہوتا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ کنڈے کرنا حرام ہے، یہ کہاں لکھا ہے اور کہاں ممانعت اس کی آئی ہے؟ جائز چیزوں کی تفصیل بیان نہیں ہوتی ہے اس شریعت میں، منع کردہ چیزوں کی جو ہے تفصیل بیان ہوتی ہے۔ منع کردہ چیزوں کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے تمہیں رکنا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں یہ سب تمہارے لیے جائز ہیں۔ تو ایصال ثواب کے عمل کو کنڈے کہنا یا فاتحہ کہنا
یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کہیں اگر قرآن میں کہیں لکھا ہے، اس طرح اگر نہیں لکھا ہے تو اس کا مطلب اس طرح کہنا بالکل جائز ہے۔ اب رہ جاتی ہے بات کہ کیا مٹی کے کنڈوں میں ہی کھانا رکھ کے یہ فاتحہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تو کسی نے مجھ سے اس طرح کا سوال کیا تھا، تو میں نے مذاق کے طور پہ جو ہے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ شاید جس کے جو ہے کنڈے بنانے کا کاروبار ہے، شاید ان لوگوں نے اس کو جو ہے ضروری بنا دیا ہے۔ تو مٹی کے کنڈوں میں کرنا یہ بالکل جو ہے ضروری نہیں ہے، اور جو لوگ یہ فاتحہ کرتے ہیں وہ بھی اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، بس ایک نام جس طرح کا پڑ جاتا ہے اس طرح کا جو ہے وہ نام پڑ گیا ہے۔ بعض لوگ ہو سکتا ہے جہالت سے اس کی پابندی کرنا ضروری ہے سمجھتے ہیں ہوں گے، بلکہ بعض لوگ اگر جہالت سے اس کو جو ہے ضروری سمجھ رہے ہیں تو ان کے سامنے عمدن اس چیز کی جو ہے مخالفت کر کے بتانا زیادہ بہتر ہے، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو اس میں اور بھی بہت ساری غیر ضروری چیزیں جو ہے اضافہ کر لیتے ہیں، جیسا کھانا جو ہے پردے کے اندر ہی رکھنا چاہیے، اور جس کو بھی کھانا ہے دو دو تین تین آدمی مل کے یا 7 آدمی کچھ جو ہے اس طرح کی تعداد بھی بناتے ہیں کہ وہ پردے کے اندر ہی جا کر کھائیں، اور کھانے کے بعد جو ہے وہ ہاتھ جو ہے ایک مخصوص جگہ پر دھوئیں، اور اس طرح کی غیر ضروری کی چیزیں لوگ جو ہے تعظیم کے نام پر یا اپنی جہالت کی وجہ سے جو ہے اس طرح کی چیزیں اضافہ کر لیتے ہیں۔ اچھا کام ہوتا ہے، مسنون کام ہوتا ہے، شرعی کام ہوتا ہے، لیکن اپنی نادانی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اپنے اوپر غیر ضروری کے بوجھ بڑھا لیتے ہیں اور غیر ضروری چیزوں کو جو ہے ضروری بنا لیتے ہیں۔ تو اہل علم جو ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں، ان کا کام یہاں یہ بنتا ہے کہ اصل جو سنت سے ثابت ہے، جو شریعت میں جو ہے جائز عمل ہے، اس کو جو ہے باقی رکھیں اور اس کے باقی رکھنے میں جو ہے مدد کریں، اور جو غیر ضروری چیزیں آتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً خود بخود آتی رہتی ہیں، خود بخود لوگ جو ہے اضافہ کرتے رہتے، اس کو چھانٹتے جائیں، اس کو جو ہے روکتے جائیں، اس سے منع کرتے جائیں۔ یہ فاتحہ کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ تقریباً سارے چیزوں میں، حج میں جائیں آپ، لوگ جو ہے اپنی طرف سے چیزیں اضافہ کرتے ہیں، آپ جو ہے قرآن کی تلاوت میں آ جائیں، اس میں لوگ جو ہے اپنی طرف سے چیزیں اضافہ کرتے ہیں، نماز میں آ جائیں، نماز میں جو ہے وضو میں، ہر چیز میں لوگ جو ہے اپنی طرف سے آہستہ آہستہ بعض چیزوں کو ضروری بنا لیتے رہتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ تو جو اصل نماز ہے اس کو باقی رکھنا ہے، اور اس کے اوپر جو لوگ جو ہے اضافہ کر لیتے ہیں اپنی طرف سے، اس کو جو ہے اس سے منع کرنا ہوتا ہے۔ اصل نماز کو باقی رکھنا ہوتا ہے اور زائد عمل کو مٹا دینا ہوتا ہے۔ اصل وضو کو جو ہے برقرار رکھنا رہتا ہے، اور اس پر جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو جو ہے مٹا دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کو جو ہے باقی رکھنا ہوتا ہے، اور اس پر جو چیزیں اضافہ کی گئی ہیں اس کو جو ہے مٹا دینا ہوتا ہے۔ بہرحال 22 رجب کو امام جعفر الصادق کے نام سے فاتحہ اور ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور یہ کرنے کے ذریعے ثواب کا تحفہ بھیج کر ان کو جو ہے خوش کرنا چاہیے، جس طرح دین اسلام کی اور بھی اہم شخصیات کو خوش کرنا چاہیے، اور اس طرح اپنے آپ میں اور اپنے لوگوں میں اور اپنے بچوں میں جو ہے ان عظیم شخصیات کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، اور ان سے تعلق کو اس طرح جوڑنا چاہیے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔